ایک دور دراز کا گاؤں ہوتا ہے، وہاں پہ ایک بندہ شہر سے جاتا ہے گھومنے پھرنے کے لیے۔ وہاں پہ گاؤں میں وہ کیا دیکھتا ہے، وہاں پہ سب لوگوں کے بال بڑے ہوئے ہیں، گندے گندے، داڑھی بڑی ہوئی ہے، سب لوگوں کا یہی حال ہے۔ اس کو یار بڑی حیرانگی ہوئی ہے، آخر یہ کیا وجہ ہے۔ اس بندے نے ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب کے سب گنگے تھے، وہ صرف کوئی اشارے کر رہے تھے، اس طرح تھا لیکن اس بندے کو کوئی سمجھ نہیں آئی یار یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کا دماغ پاگل ہو گیا، جس سے بھی بات کرتا ہے وہ سب کے سب گنگے ہوتے ہیں، ان کے بال بڑے بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کو بڑا تجسس ہوا، وہاں پہ گاؤں میں گھومتا پھرتا رہا، اس کے ذہن میں آیا شاید اس گاؤں میں شاید کوئی نائی وغیرہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جو گاؤں کی چھوٹی سی مارکیٹ ہوتی ہے، وہاں پہ اس نے جا کے دیکھا نائی کی بھی دکان موجود ہے۔ تو دیکھا اس نے نائی کے بھی بال بڑے ہوئے ہیں، گندے گندے، اور اس نے نائی کے ساتھ بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن نائی بھی گنگا ہوتا ہے، اس کو نائی کی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اس بندے کی نظر وہاں پہ جا کے اچانک پڑی جہاں پہ نائی کے اوزار پڑے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ وہ بندہ کیا دیکھتا ہے، وہاں پہ پلاسٹک کی کینچیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو دوستو ٹھیک ہمارے ملک پاکستان کا بھی اس وقت یہی حال ہو چکا ہے، یہاں پہ گندی گندی بوٹیاں ہو چکی ہیں کافی عرصوں سے، 70 سالوں سے۔ یہاں پہ ان کو کاٹنے کے لیے پلاسٹک کی کینچیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوستو اس وقت فوری طور پر جرم کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو اس طرح پھیرنا پڑے گا، اور وہ اس طرح کون سا ہے اس کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ دوستو 4 دن پہلے یہاں پہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے لاہور میں، جہاں پہ پھل فروشوں نے 2 بھائیوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے۔ دوستو ان کی غلطی نہیں ہے، وہ تو صرف انہوں نے اپنی جہالت دکھائی ہے، انہوں نے اپنی انا دکھائی ہے۔ اگر وہاں پہ لڑائی ہوتی بھی ہے چھوٹے موٹے جھگڑے کے اوپر، تو زیادہ سے زیادہ مار کٹائی ہوتی ہے، کسی کا سر پھاڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دیا، زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا۔ لیکن 2 بھائیوں کو قتل کر دینا، یہاں پہ یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے ان لوگوں کے دلوں سے خوف ختم ہو گیا ہے، ان لوگوں کے دلوں سے ڈر ختم ہو گیا ہے۔ یہ لوگ اپنی انا میں پاگل ہو گئے ہیں، غربت میں پاگل ہو گئے ہیں، اپنی جہالت میں پاگل ہو گئے ہیں۔ دوستو صرف یہ پاکستان میں ایک واقعہ نہیں ہے، ہر ہفتے میں اس طرح کا کوئی کٹا کھلا ہوتا ہے، ہر ہفتے ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ کوئی ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن دوستو اس طرح کے واقعے ہم سنتے رہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی کو سزا بھی ملی ہو، کسی کو گرفتاری کی کوئی خبر آئی ہو؟ وہ جو لوگ واردات کرتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں، وہ لوگ کدھر جاتے ہیں، وہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ تو دوستو اگر پاکستان اس وقت اس سمارٹ طریقے کو استعمال کرے تو اس کا رزلٹ آتے آتے بہت ٹائم لگ جائے گا۔ تو دوستو اس وقت حکومت کو فوری طور پر جرم کو ختم کرنے کے لیے اس طرح پھیرنا ہوگا، یعنی کہ عدالتی نظام تیز کیا جائے، ٹرائل کا نظام تیز کیا جائے، اور جلد سے جلد انصاف ملنا چاہیے، اور 3 سے 4 ماہ کے اندر مجرم کو سزا سر عام دی جائے۔ دوستو پاکستان میں سر عام سزائے موت کا بل پاس ہونا چاہیے، سر عام موت کا قانون بنایا جائے۔ لیکن دوستو یہ پاکستان کے لیے بہت مشکل کام ہے، عالمی دباؤ بھی آئے گا۔ لیکن اگر ہم یہ عالمی دباؤ کو برداشت کرتے ہوئے، تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے پاکستان اگر یہ کام کر لے، تو یقین کریں 2 سے 4 ماہ کے بعد پاکستان میں جرم ختم ہوتا ہوا خود نظر آئے گا۔ کیونکہ لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے گا، ان کو پتہ ہوگا ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن اس وقت جو جرم کرنے والے ہیں وہ بالکل بے خوف ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو دوستو اس سے پہلے یہ سعودیہ بھی، افغانستان بھی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی عالمی دباؤ کو برداشت کیا ہے۔ دوستو اگر پاکستان یہ بھی نہیں کر سکتا ہے یار، تو کم سے کم عدالتی نظام تیز کیا جائے، انصاف جلد سے جلد ملنا چاہیے، اور جو مجرم ہے اس کو سزائے بے شک یار چھپا کے آپ دے لو، لیکن کم سے کم اس کی رپورٹنگ میڈیا پہ ہونی چاہیے۔ جو مجرم کو سزا ملتی ہے وہ مین سٹریم میڈیا پر دکھائی جائے، اور سوشل میڈیا پر بھی وہ آنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھے۔ تو دوستو خدا کی قسم اس ٹائم پاکستان سے جرم کو ختم کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے۔ تو دوستو میں اس چینل پر نیو کنٹینٹ لانچ کرنے والا ہوں، ورلڈ وائڈ جو سوشل ایشوز ہیں ان پر ہم اور آپ مل کر ایتھینٹک سورس کا استعمال کرتے ہوئے ڈیپتھ میں جا کر ان مسائل کو سمجھیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ٹائے ٹائے، بائی بائی، اللہ حافظ۔